الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الإمام الحسن عليه السلام: إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فإن المؤمن تزود والكافر يتمتع. صلوات پڑھی محمد وآل محمد صلی محمد محمد عجل فرج. عزیزان، میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ مجیدہ اور اس کے ساتھ ایک فرمان معصوم علیہ السلام پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آپ نے یقیناً اپنی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر کے یقیناً ثواب کثیر حاصل کیا. اس کے ضمن میں کچھ اپنی معروضات کو عرض کروں اس سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، خداوند متعال اس مجلس امام حسین علیہ السلام کا ثواب مرحوم مغفور قبلہ شیخ منظر سعید صاحب کی روح کو احصال فرمائے، اور خداوند متعال ہماری اس محفل کو ہمارے لیے بھی عبادت شمار فرمائے، اور اس ذکر کے صدقہ میں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور مرحوم مغفور منظر سعید صاحب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے. عزیزان، جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ہدف دراصل موت ہے، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت. اور یہ مجلس ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور وہ والد تھے. اب والدین کی عزت اور والدین کی تکریم کے لیے ایک جملہ عرض کروں گا، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف. عزیزان، اس دنیا میں جو انسان رہتا ہے، کچھ سالوں کے بعد بات آتی ہے کچھ مہینوں تک، کچھ مہینوں کے بعد بات آتی ہے کچھ دنوں تک، اور کچھ دنوں کے بعد بات آ جاتی ہے کچھ سانسوں تک. یعنی کہ انسان نے کچھ سانسیں یہاں پر لینی ہیں. اب
خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، روایت میں ہے کہ جو لمحے انسان نے اس دنیا میں گزارنے ہیں، تمہاری اگر کوئی نافرمانی ہوگی تو خدا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے ابھی صبر کر جاؤ، اس کے گناہ کو ابھی لکھنا نہیں ہے آپ نے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لے۔ یعنی رحمت خدا منتظر ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا بندہ واپس میری بارگاہ میں آ جائے، لیکن ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ خدا حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں جلدی کرو، اس کو سزا دو، ایسا نہ ہو کہ یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر معافی نہ مانگ لے۔ یعنی عجیب، یعنی وہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ حکم دیتا ہے کہ اس بندے کو جلدی سزا دو؟ عزیزاً وہ ایک گناہ ہے، اور وہ گناہ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے والدین کی گستاخی کرتا ہے تو خدا کہتا ہے ابھی جلدی اس کو سزا دو۔ کوئی ایسا والدین کی گستاخی کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، روایات میں اگر دیکھا جو کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ فوراً اس کو سزا دو۔ یعنی والدین کا احترام اتنا مہم واجب ہے، اگر والدین کا احترام کرو گے تو تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اب حضرت ابو ذر اس کو یعنی ایک صحابی صدیق بھی کہتے ہیں، بہت بڑا سچا صحابی مولا علی علیہ السلام کا، یہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہے، کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، اب یہ ملاقات کر رہے ہیں حضرت ابو ذر کے ساتھ، اور حضرت ابو ذر کی اور دیکھ رہے ہیں۔ اب لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہم اس کے پاس آئے ہیں اور یہ ہمیں کچھ لفٹ نہیں کروا رہا، اب یہ کہیں اور دیکھ رہا ہے، اور کہا اے ابو ذر ہم تم سے ہم کلام ہیں اور تو ہمیں چھوڑ کے کہیں اور دیکھ رہا ہے۔ کہا تمہیں میں کیا بتاؤں، میری نظریں کس طرف ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے خود سنا ہے، پیغمبر سے میں نے خود سنا ہے کہ 4 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب وہ کون کون سی ابو ذر فرما رہے ہیں؟ پہلا حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف، اور میری نظریں اب علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب تیسری چیز اب ابو ذر فرما رہے ہیں وہ ہے کہ جو کلام خدا قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر دیکھو۔ اب چوتھی چیز اب ابو ذر فرما رہے ہیں، چوتھی چیز وہ ہے کہ اگر والدین کے چہرے کی طرف محبت سے نظر رکھو گے تو وہ لمحہ وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار فرمائے گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر عزیزان جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس جہان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو روح رکھتی ہو اور وہ موت کا ذائقہ نہ چکھے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے کیا وَنَبْلُوكُمْ، ہم ان کو مبتلا کریں گے، جو ذی روح ہے اس دنیا میں آئے گا بالشر والخیر۔ اب مبتلا جہاں پہ کریں گے ایک خیر ہے اور ایک شر ہے، اور کیا ہے فتنتن، جب یہ مبتلا ہو جائیں گے اس کے بعد کیا کام ہے ان کا؟ وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ، اور یہ رجوع کریں گے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ عزیزان یہاں پر یہ ایک بات تو مہم ہے، رجوع کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ رجوع کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ یعنی مولانا طاہر صاحب اگر بہاول نگر سے آئے لاہور میں، اب میں آیا ہوں وطن میرا بہاول نگر ہے، جب میں جاؤں گا اب میں نے رجوع کیا ہے بہاول نگر۔ اگر کوئی آدمی لاہور میں ہو اور وہ سفر کرے اسلام آباد میں، اب اس نے رجوع کرنا ہے لاہور میں، یعنی کیا؟ اصل میں اس کی منزل یہ لاہور ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے تم لوگوں نے، جو تم لوگوں کو میں نے روح دی اور تم لوگوں کو اس کائنات میں کچھ لمحوں کے لیے بھیجا ہے، اب تم لوگوں نے پلٹ کے میری طرف آنا ہے۔ یعنی اصل مبدا، یعنی اصل مقصد، یعنی اصل ہدف
کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے. یعنی ہم خدا کی طرف سے آئے اور لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ خدا کی طرف. اب وہ فیصلہ، وہ گھڑی کیا ہے کہ جس نے ہمیں خدا کے ساتھ ملانا ہے؟ عزیزان وہ موت ہے، وہ موت ہے. اور یہاں پر آگے میں نے جو فرمان معصوم حضرت امام حسن علیہ السلام کا پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. امام حسن علیہ السلام فرماتے انکا لم تزل فی حدم عمرک. یہ حضرت انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، اپنے ماں کی شکم مادر سے جب اس دنیا میں آتا ہے اور آخر تک ایک کام کیے جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک کام کیے جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ حدم عمرک، یعنی اپنی عمر کو زائل یعنی ختم کر رہا ہے، اور انسان اس کے بارے میں دیکھتا نہیں، یعنی یہاں پہ سوچتا نہیں. آگے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اب کیا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ تَزَوَّدُوا وَالْكَافِرَ يَتَمَتَّعُ. اور یہاں پر اس دنیا میں رہنا مومن کے لیے راہ گزر ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ وہ اطماع میں رہتا ہے کہ اب میں کیا ہوں، میں نے 40 سال رہنا ہے، 40 سال میں ہو گیا، ابھی فٹ ہوں، اب میں ڈاکٹر ہوں، اب میں اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھوں گا اور 60 سال اور جیوں گا. اب یعنی ایک طب میں ماہر، ایک استاد مدینے کا رہنے والا، اب وہ کیا ہے؟ وہ ماہر، اپنے آپ کو استاد سمجھتا ہے. عمر تھی اس کی 60 سال، اپنے اوپر اتنا یقین تھا اس ڈاکٹر صاحب کو. اب وہ 60 سال کی عمر میں کہتا ہے کہ میں نے 40 سال اور زندہ رہنا ہے. اب اسی دن دہی کے ساتھ کچھ اور چیز استعمال کی کہ اب یہ اس کے ساتھ یعنی وہ ملاتا گیا کہ اگر یہ کھاؤں گا تو وہ اس کے ساتھ یہ نقصان نہیں دے گی. بس 3-4 چیزیں کھائیں، اسی دن اللہ کو پیارا ہو گیا. اب کیا سوچ رہا تھا کہ میں 40 سال اور زندہ رہوں گا، لیکن موت انسان کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں. انسان تو سوچتا ہے کہ میں اتنے سال زندہ رہوں، لیکن اللہ نے موت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اب جب یہاں پہ پوچھا جائے کہ موت سے ڈر لگتا ہے ہمیں، یعنی پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، کچھ بتائیے تو صحیح. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہاں پر امام اسی ضمن میں ایک قصہ حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک امت تھی جو موت سے زیادہ گھبراتی تھی، اور کہا اے نبی خدا ہمیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے، خدا سے دعا کیجئے کہ یہ موت ہم سے ٹال لے، موت ہم سے لے لے، ہمیں موت آئی نہ. نبی خدا نے فرمایا ٹھیک ہے. اب ان نبی خدا نے دعا کی اے اللہ میری امت سے موت کو لے لے. اللہ نے دعا قبول فرما لی. کتنے خوش بخت، کتنے خوش قسمت، موت اٹھا لی گئی. جب موت اٹھا لی کچھ عرصہ گزرا، جو بوڑھے تھے وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف کمزور، جو جوان تھے اب وہ بوڑھوں کی خدمت میں. اب ایک بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں اور باپ آگے اپنے باپ کی خدمت میں، بیٹی اپنی ماں کی خدمت میں اور ماں آگے اپنی ماں کی خدمت میں. یعنی یہ قصہ اس طرح ہوا، لوگ تنگ آ گئے. لوگوں نے کہا ہم تو اپنے کاموں سے رہ گئے، اب ہم گھروں میں ہی ٹائم نہیں ملتا. پھر واپس پلٹے، اے نبی خدا ہم تو بڑی مصیبت میں پڑ گئے، اے اللہ کے نبی ہمیں دوبارہ پلٹاؤ اسی حالت کی طرف. کہاں پہ؟ کہ جس طرح ہمیں موت آتی تھی. دراصل موت کیا ہے؟ اگر تم دنیا میں دل لگا کے، دنیا کے ساتھ دل لگا کے زندگی گزارو گے تو تمہیں موت سے ڈر لگے گا. اگر یہ یقین کے ساتھ اس دنیا میں رہو گے کہ جب ہماری روح قبض ہوگی ابھی قبر میں اتارے نہیں جائیں گے کہ ہمارے استقبال کے لیے خود علی تشریف لائیں گے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یعنی اس یقین کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاری جائے کہ میں نے جو زندگی یہاں پہ گزارنی ہے اور اس طریقے کے ساتھ گزارنی ہے کہ جس طریقے کا خود معصومین علیہ السلام حکم فرما کے گئے ہیں. یعنی موت اللہ کی طرف سے ایک نعمت کیسی؟ اب مولا علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں ایک فرمان بھی ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس طرح
ایک بچے کو اپنی زندگی کے لیے ماں کے سینے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یعنی وہ محبت اس سینے سے نہیں ہے، وہ اپنی زندگی سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی زندگی سے جس طرح بچہ محبت کرتا ہے، میں علی اسی طرح اس موت سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں؟ جس طرح بچہ اپنی زندگی کے لیے سینہ ماں سے محبت کرتا ہے، میں علی اسی طرح اس موت سے محبت کرتا ہوں کہ وہ موت ہے جو خدا سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے، اور مومن ہو اور وہ موت سے گھبرا جائے۔ جب پیغمبر سے پوچھا نا کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کرتے کیا ہو؟ مولا اتنا تجارت کرتا ہوں، مال ہے، یہ ہے۔ اب پیغمبر فرماتے کبھی خدا کی راہ میں کچھ دیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ سارا دے دوں، سب سے پہلے اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی زوجہ، پھر اگر بچ جائے تو پھر خدا کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے خدا کا دو، خود بھوکے بیٹھے رہو، ایسا نہیں۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں کچھ دیا ہے؟ کہا نہیں۔ اچھا ہے بھی اتنا، دیا بھی کچھ نہیں، تو پھر ڈر نہ لگے تو اور کیا؟ یعنی یہ ہے موت جو ہمیں درس دیتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر انسان کا ہر قدم کس کی طرف ہے؟ جو پہلے جملہ کہا تھا، مولا فرماتے ہیں نفس المرء الی خطوط اجلہ، انسان کا ہر قدم موت کی طرف بڑھا ہوا ہے۔ یعنی ہر قدم انسان کا کیا ہے؟ اس نے پلٹ کے جانا ہے اپنی موت کی طرف۔ اب چے جائے مجھے ڈر لگے چے نہ ڈر لگے، اگر میں موت سے فرار کروں تو موت مجھے آن لے گی، اگر میں رک جاؤں تو موت مجھے پا لے گی۔ یعنی کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک عظیم خطبہ حکمت نمبر 130 میں مولا جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے اور قبرستان کی طرف رخ کیا، کہا اصحاب آئیے میرے ساتھ۔ جب قبرستان میں آئے تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ اب مولا قبرستان والوں سے مخاطب ہو کے دراصل ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں جو ساتھ ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، یا والمحال المغفرہ، اے تنہائیوں میں، والقبور المظلمہ، اے تاریکیوں میں یا اندھیروں میں، اندھیری قبروں میں رہنے والوں۔ پھر کیا فرمایا؟ یا اہل التربہ، اے خاک نشینوں۔ پھر کیا فرمایا؟ یا اہل الوحدت یا اہل الوحشہ، خود بھی ڈرا رہے ہو، خود بھی ڈرے ہوئے ہو۔ پھر کیا فرماتے؟ انتم لنا فرۃ سابق، آپ ہم سے کچھ لحظہ پہلے چلے گئے ہو، لیکن کیا ہے؟ لنا فرۃ سابق، ہم بھی آپ کے ساتھ جلدی ملحق ہونے والے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اما الا الزواج فقد نکحت، اب کچھ خبریں ہیں آپ کے لیے جو مجھ علی کے پاس ہیں، میں وہ آپ کو خبریں دینا چاہ رہا ہوں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت، اب یہ پہلی خبر تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تھیں انہوں نے آگے نکاح کر لیے ہیں۔ اب مولا آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، تمہارا مال جو تھا وہ تقسیم ہو گیا۔ پھر کیا مولا فرماتے ہیں؟ هَذَا خَبَرُنَا عِنْدَكُمْ، یہ تو تھی تمہارے لیے ہمارے پاس خبر، اب بتاؤ کچھ تمہارے پاس ہمارے لیے بھی کچھ خبر ہے۔ اے اصحاب اب نظر رکھیے گا کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ثُمَّ الْتَفَتْ إِلَىٰ صَحَابِهِ، کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد مولا فرماتے ہیں سنو۔ کیا سنائیں؟ اگر ان کو بولنے کی تھوڑی سی بھی اگر اجازت ہوتی تو یہ کیا کہتے ہیں؟ التقوی، اگر کام آنے کی چیز ہے تو وہ تقوی ہے۔ اگر تقوی کا لحاظ کرو گے تو ہو نہیں سکتا تمہیں موت سے ڈر لگے۔ اب تقوی کیا ہے؟ یعنی تقوی کی اگر سادہ سی مثال اگر دیکھی جائے تو تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو پا لینا، یعنی پہلے مقدم رکھنا، اور دوسرے پہ کیا ہے؟ اپنی ذات کو پیچھے کر لینا کہ سب سے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے میں وہ انجام دوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ حضرت آیت اللہ کوہستانی ایک بہت مشہور عالم دین، ان کے دور میں
ایک بندے خدا کا انتقال ہوا. اب حضرت آیت اللہ کو خبر دی گئی کہ آپ آئیے، غسل و کفن و دفن کا انتظام آپ نے کروانا ہے، آپ آئیے. جب مولانا حضرت آیت اللہ تشریف لے کے گئے تو لوگوں نے گلا شکوہ کیا کہ اے آیت اللہ ہمیں بتائیے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم تو تھک گئے ہیں اس موت سے، یہ موت ہے کیا؟ اللہ ہم سے پتہ نہیں کس چیز کا امتحان لینا چاہ رہا ہے. حضرت آیت اللہ کوہستانی فرماتے ہیں موت پتہ ہے کس چیز کا نام ہے، موت ایک لباس کا نام ہے. وہ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن جب موت کو پاتا ہے تو وہ ایسے پاتا ہے ایک غلیظ اور ایک کثیف اور خراب قسم کا لباس اتار دے اور ایک پر ایمان، ایک نفیس، ایک طاہر لباس اپنے زیب تن کر لے. اس کو موت کہتے ہیں. یعنی موت ایک نعمت. جب ایک خاتون مدینہ کے رہنے والی درد میں شدید مشکلات میں گری ہوئی، جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت بلال یہ کہتے ہوئے آئے کہ فلاں خاتون اپنی دردوں سے نجات پا کے چلی گئی. اب پیغمبر کے پاس آئے، یہی جملہ دہرایا. پیغمبر نے فرمایا اے بلال خاموش ہو جاؤ، یہ جملہ دوبارہ نہ کہنا. کیوں؟ یعنی وہ خاتون اس دنیا میں بیمار تھی، یہ مشکلات میں گری ہوئی، مر گئی، موت آ گئی، مشکلات ختم. اب پیغمبر فرماتے ہیں بلال ایسا نہیں ہے کہ اس کی مشکلات، اس کی مصیبتیں کم ہو گئی ہوں. اب وہ کیسے؟ اس کی تو جان تو نکل گئی. پیغمبر نے فرمایا موت تو آ گئی، اگر اس کی زندگی ایمان کے ساتھ تھی تو اس کی یقیناً مشکلات حل ہو گئیں. اگر اس کی زندگی ایمان پہ نہیں تھی تو وہ اس کی مصیبتوں کو دگنا کر گئیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یعنی یقیناً موت کیا ہے ہمارے لیے؟ یقیناً خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ہمیں ملاقات کرواتی ہے کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ، مولا کے ساتھ، جس میں پنجتن آئے ہمارے استقبال کو، اس کو موت کہتے ہیں. عزیزان، خدا وند متعال اس کلام مجید میں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیا فرما رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. حد ہو گئی، مجھے عصر کی قسم ہے. کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قیامت تک، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب خسارے میں. یعنی حد ہو گئی، کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں کہ جو کامیاب ہو، ساری گھاٹے میں. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ الا الذین. اب یہاں پہ مگر کا جملہ آیا تو کچھ تسلی ہو گئی. الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں. ایمان لانے کے بعد خالی ایمان لے آئے نہیں، عامل الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے عمل صالح کو انجام دیا. اس کے بعد کیا؟ وتواصوا بالحق، اور صبر کیا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلے خود صبر کیا، اس کے بعد صبر کی تلقین بھی کی. اب صبر کیا ہے؟ ہر چیز پہ صبر ہے انسان کا. یعنی موت اگر کسی کے گھرانے میں آ جائے تو صبر کر لینا، یہ بھی ایک صبر ہے. کیسا صبر ہے عزیزان؟ ایسا صبر ہے کہ جو انسان کو خسارے سے باہر لے کے آتا ہے. اگر آپ ایمان لے کے آ گئے، وعملوا الصالحات، آپ نے عمل بھی انجام دیا. اس کے بعد کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب آپ نے صبر کی وصیت کی، صبر کی وصیت وہ کرتا ہے انسان جو خود پہلے صبر کرتا ہو. اب میں کہوں کہ کون ہے ایسا انسان جو صبر کرتا ہو؟ تو کچھ ہے ہمارے پاس، یعنی نمونہ عمل خدا نے ہمارے لیے بھیجے ہیں. اب ایک جوان ہو، یقیناً جوان کا دل کرتا ہے کہ میں زندہ رہوں، میں زندہ رہوں، لیکن اس طریقے کے ساتھ زندہ رہے کہ جس طرح خدا چاہتا ہے. پھر ہے، آئیے کچھ جوانوں سے ملاقات کرتے ہیں. سب سے پہلا جوان حضرت قاسم. یعنی موت کیا ہے، یعنی حقیقت کیا ہے؟ وہی صبر ہے. یعنی صبر کی پہلے خود صبر کرتے ہیں، پھر تلقین بھی کرتے ہیں. اب کیا؟ حضرت قاسم سے جب جنگ کی اجازت طلب کی، اے چچا مجھے موت کی اجازت دیجئے، امام کیا فرماتے ہیں؟
اے قاسم بیٹا 13 سال کا سن، اے قاسم موت کو کیا جانتے ہو، موت کیا ہے تمہارے نزدیک؟ ایسا جواب دیا حضرت قاسم نے کہ قیامت تک کے لیے حکیموں کو ایک مرتبہ حیران کر دیا، یعنی موت بھی حیران ہو گئی۔ کیا حضرت قاسم کیا فرماتے ہیں؟ موت کیا ہے؟ احلی من العسل، یعنی موت میرے نزدیک ایسے ہے جس طرح شہد ہے، یعنی جس طرح شہد ہے۔ اب حضرت علی اکبر کیا فرماتے ہیں؟ بابا موت کیا ہے؟ اب امام فرماتے ہیں نا موت کیا ہے، حضرت علی اکبر کیا فرماتے ہیں؟ اے بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر اس سے کیا ڈر ہے؟ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آن پڑے؟ اور پھر کیسے کیا؟ خود اجازت طلب کر رہے ہیں۔ کبھی شہزادہ قاسم کیا فرماتے ہیں؟ اے چچا مجھے موت کی اجازت طلب کرنا، اور وہ بھی ایک جوان کا، اور اجازت دے دینا ایک بوڑھے چچا کا، اور حضرت علی اکبر جیسا جوان اپنے باپ سے اجازت طلب کرے تو عجیب ہے۔ یعنی امام اجازت دے دیں۔ یہاں پہ ایک جملہ ہے، کیا اللہ کی امتحان میں جب اللہ نے کہا ابراہیم میں تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہوں، اے ابراہیم تیرا امتحان لینا ہے، کیسا امتحان؟ اے ابراہیم جاؤ اپنے اس جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھو، یہ میں قربانی چاہتا ہوں۔ اچھا اے اللہ میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ آئیے حضرت اسماعیل میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور ایسا بیٹا کہا ٹھیک ہے میں بھی قبول کرتا ہوں۔ آئیے اب یہاں پہ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری رکھی، چھری چلی نہیں ہے، چھری چلی نہیں، اللہ کے حکم سے وہ گوسفند آئی اور وہ ذبح ہو گئی۔ حضرت اسماعیل بچ گئے، گھر میں آ گئے، کچھ دن گزرے۔ اب حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ کہتی ہیں بیٹا تمہارے کپڑے اب میلے ہو گئے ہیں، اتارو میں دھو دوں۔ اب حضرت اسماعیل کے جب کپڑے اتارے تو دیکھا کہ یہاں پہ نشان ہے۔ بیٹا کیسا نشان؟ بابا نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا پھر چھری رکھی، اللہ کے حکم سے چلی نہیں، چل گئی لیکن میرا گلا بچ گیا۔ اب یہاں پہ یہ گلا تو بچ گیا، اب ماں اسی غم میں بیمار ہو گئی اور اسی غم میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ جانے یہ کہتی ہوئی اس دنیا سے گئی، اللہ جانے اگر یہ چھری چل جاتی تو میرا بیٹا اس دنیا میں نہ رہتا، اللہ جانے یہ چھری چل جاتی تو اللہ جانے میرے بیٹے کا کیا بنتا۔ عزیزان پھر میں یہ کہوں گا حاضر آؤ نہ پھر کربلا میں تمہیں کچھ ایسی ماؤں کو دکھاتا ہوں جو مائیں خیموں میں اپنے اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر کہتی تھی اے بیٹا کل صبح ہونی ہے، پھر یہ نہ ہو کہ کل سورج کا طلوع ہو اور غروب ہو جائے، تم باقی رہ جاؤ اور میں زہرا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ ہاں عزیزان ہر خیمے میں کہیں علی اکبر کی آواز ہے، کہیں قاسم کی آواز، لیکن ہاں عزیزان ایک خیمے سے ایک ششماہ کی ماں کی بھی آواز آ رہی ہے، اے علی اصغر تیرا قد ابھی چھوٹا ہے، اے علی اصغر تو ابھی چھوٹا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ کل میں زہرا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ میں یہی کہوں گا علی اصغر کا یہی جواب آیا ہوگا، اے ماں صبر کر لے، ارے کل کا سورج طلوع ہونے دے، میری ایسی قربانی ہوگی۔ ارے لوگ علی اکبر کی قربانی کو ثابت کرنے کے لیے، ارے میرے بابا حسین کی قربانی کو ثابت کرنے کے لیے علی اصغر کی قربانی کو یاد کریں گے۔ ہاں عزیزان علی اصغر کی قربانی اتنی عظیم ہے۔ ہاں عزیزان آج ایک باپ کی چیلم ہے، باپ کا چیلم ہے نا عزیزان۔ اب باپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک باپ ہے جو آخر میں خیموں میں آیا، ایک ایسا لمحہ آیا اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو ارد گرد کر کے، ارے کپڑوں کو پھاڑ کے پٹیاں بناتا ہوا بیٹیوں کے ماتھے پہ باندھ رہا ہے، بہنوں کے ماتھے پہ باندھ رہا ہے۔ مولا کیوں باندھ رہے ہیں؟ زینب کے ماتھے پہ پٹی باندھی ہے، سکینہ کے ماتھے پہ پٹی باندھی ہے، مولا کیوں باندھ رہے ہیں؟ شاید مولا کا یہی جواب آئے۔ اے میں کیا جواب دوں؟ ارے جب مردوں کو بھاگنا پڑتا ہے، ارے مردوں کی دستار جنتی ہے، ارے جب خواتین کو بھاگنا پڑتا ہے، ارے خواتین
تیر کی چادریں گرتی ہے۔ ارے مولا آپ تو اپنی بہنوں کا پردہ بچا کے جا رہے ہیں، لیکن مولا آپ کے جانے کے بعد ارے مولا وہی چادریں چمرنے لینے سے اتار لی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین